جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ منہ بدأ و الیہ یعود. بدأ کو بدا بھی پڑھا گیا ہے اور بدأ بھی پڑھا گیا ہے. اگر بدأ پڑھتے ہیں تو لفظی طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ منہ بدأ یعنی اسی سے اللہ رب العالمین سے اس کی ابتدا ہے، و الیہ یعود اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے اور صرف کوڑا کاغذ باقی رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے آغاز ہوا ہے اس کا، اور اختتام یعنی پھر اسی کی طرف لوٹ کر کے جائے گا. منہ بدا بلا کیفیت قولا، بلا کیفیت قولا، منہ بدا بلا کیفیت. اچھا، تو اگر بدا کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور آگے کہیں گے کہ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، یہ مشہور قول ہے سلف کا، اسی کی طرف لوٹتا ہے، لوٹ جائے گا. دوسری بات ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں بدا یبدو بدون تو اس کا معنی ہوگا ظہرا، اور ایسی صورت میں بھی ابتدا کا معنی پایا جائے گا، اس لیے کہ من یہاں پر اپنے ابتدا کے معنی کو بتلاتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ابتداءً یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ظاہر ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا ظہور ہوا. تو ابتدا کا معنی پھر بھی پایا جائے گا. اگر ہم بدا پڑھتے ہیں مد کے ساتھ تب بھی ابتدا کا معنی پایا جائے گا. من جارہ کے معنی میں سے ایک معنی ابتدا کا ہے. تو مطلب کیا ہوگا منہ بدا جب کہیں گے مد کے ساتھ کہ اس کلام کا آغاز ظہور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ابتداءً اس کا ظہور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، تو ابتدا کا معنی اس میں بھی پایا جائے گا. تو بدآ کہیں یا بدا کہیں دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے، اور معنی ایک ہی نہیں مطلب دونوں معنی اس کا صحیح ہے. اور بلا کیفیتن، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے صفت استوا کے بارے میں کہا تھا کہ والکیف غیر معقول. امام مالک رحمہ اللہ امام اہل سنہ والجماعہ، امام جو ہیں عقیدے کے باب میں جو اہل سنت کے امام مانے جاتے ہیں، ان کا یہ قول صرف صفت استوا کے بارے میں تھوڑی نہ تھا، بلکہ وہ تمام صفات جو اللہ رب العالمین کی ہیں ان تمام کے بارے میں یہ قول صادق آتا ہے. ویسے ہی یہ قول قرآن کے بارے میں بھی صادق آتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسی کی ذات سے اس کا آغاز ہوا بغیر کیفیت کے. بغیر کیفیت کے یہاں پر ایک چیز ہم کو ٹھہر کر کے سوچنا ہوگا کہ بغیر کیفیت کے ہونے کا کیا مطلب ہے. کیا اللہ رب العالمین کے کلام کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں؟ کیا یہ معنی ہے؟ استوا کے بارے میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں، یا امام مالک رحمہ اللہ نے جب فرمایا کہ والکیف غیر معقول، کیف معقول نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ معنی مراد لیا جائے گا کہ کیف ہے ہی نہیں؟ حاشا وکلا، کیف ہے. کیف کے بغیر کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیف ہے، لیکن وہ کیف معقول نہیں ہے، یعنی ہماری عقل کے دائرے میں وہ کیفیت نہیں آ سکتی، یہ کہنے کا مطلب ہے. اس چیز کو عام طور سے سلف کے عقیدے کو پڑھنے والے لوگ بھی اس میں اکثر و بیشتر ٹھوکر کھاتے ہیں. اس لیے یہاں پر آپ دھیان دیجیے گا کہ امام طحاوی جب کہتے ہیں بلا کیفیتن، بلا کیفیتن، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام کیفیت کے بغیر ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے کہ کیفیت ہے ضرور جیسے اللہ رب العالمین کی بقیہ صفات کی ہے، پر وہ صفت معقول نہیں ہے، یعنی ہماری عقل کے دائرے میں وہ چیز نہیں آ سکتی. اسی لیے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، کیفیت کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، معنی کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ معنی کے اندر بھی کس طریقے سے، جب وہاں پر میں نے گفتگو کی تھی کہ بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے، وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ بغیر کسی تشبیہ کے ہم کیوں نہیں کہتے.
اس لیے کہ یکگونا تشبیہ پائی جاتی ہے، اور کس چیز میں پائی جاتی ہے کس چیز میں نہیں پائی جاتی اس کا بیان اس سے پہلے کے درسوں میں گزر چکا ہے۔ تو بلا کیفیت، امام طحاوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت تو ہے، پر وہ کیفیت عباد کے لیے، مخلوقات کے لیے معقول نہیں ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے صفت استوا کے بارے میں کہا تھا کہ استوا کی صفت والکیف غیر معقول۔ جی، اور قولن کہہ کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ قرآن یہی مکمل طور پر اللہ کا کلام ہے؟ یعنی قرآن کو اگر عام معنی میں لیا جائے کہ اللہ کا کلام صرف وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا، یا اللہ کا کلام صرف وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء و رسول پر اتارا، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کلام اللہ جب کہا جائے تو صرف اسی کو مراد لیا جائے جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء و رسول پر اتارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کیا اسی کو کلام کہا جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کلام اللہ کی دو شکلیں ہیں، کلام اللہ کی دو شکلیں ہیں، دو قسم ہیں۔ ایک قسم جو ہے کلام اللہ کونی اور قدری، اس چیز کو نوٹ کیا جائے کہ اللہ کا کلام ایک ہے کونی اور قدری، جو کن فیکون کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے کلمات کا کوئی جو ہے کنارہ نہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کے کلمات کا، اللہ رب العالمین کے کلام کا کوئی چھور نہیں ہے۔ تو کلام اللہ کونی و قدری۔ ہاں، کلام کی دوسری قسم ہے جو تعبدی ہے، تو وہ اس دائرے میں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اپنے خاص معنی میں جو قرآن ہے۔ تو قرآن اور کلام یہ دونوں عام اور خاص ہیں، قرآن یہ خاص ہوا اور کلام یہ عام ہوا، لیکن خاص کا حکم بیان کیا جاتا ہے عام کے دائرے میں، چونکہ جو عام کا حکم ہے وہی خاص کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام چاہے وہ کونی ہو، قدری ہو یا تعبدی ہو، قرآن ہو یا غیر قرآن ہو، کلام اللہ کا جو بھی ہے ان تمام کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کا آغاز ہے اور کیفیت کے بغیر ہے، اور قول کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے جو بھی ہے قرآن کی شکل میں یا غیر قرآن کی شکل میں، وہ اللہ کی صفت ہے، اور نہ یہ مخلوق ہے اور نہ وہ مخلوق ہے۔ کلام جو بھی ہے اللہ رب العالمین کا، چاہے وہ اللہ رب العالمین نے ان سے بندوں کو آگاہ کیا یا بندوں کو آگاہ نہیں کیا، جیسا کہ قرآن میں کہا کہ اگر 7 سمندر بھی روشنائی بن جائیں اور جتنے بھی درخت ہیں وہ تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہونے کے، تو اللہ رب العالمین کے وہ سارے کے سارے کلام ہیں جو ختم نہیں ہوں گے، جس کا کوئی اور چھور نہیں ہے۔ تو وہ تمام کے تمام کلام جن پر صفت کلام صادق آ رہا ہے، کلمات صادق آ رہا ہے، ان تمام کے بارے میں یہ چیز کہی جائے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو کلام میں اور قرآن میں اس نسبت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنے رسول پر وحی کی شکل میں اتارا، وحی کی شکل میں۔ اور وحی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے الگ الگ شکلوں میں، وہ وحی کہا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، اور انزال کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی کے ذریعے سے انزال کیا، اور انزال 2 قسم پر ہے، انزال مطلق اور انزال مقید۔ انزال بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک انزال مطلق جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں
وہ مطلق اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں. اور انزال مقید جس میں انزال کی نسبت جو ہے کسی مقید چیز کی طرف کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو نزلنا من السماء، من السماء جو کہا آسمان سے، یعنی ابتدا کو بتلانے کے لیے کہ اس کا ابتدائی انزال کہاں سے ہے، مقید کر کے اس کو ذکر کیا گیا کہ ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن اس کا پانی کا جو آغاز ہے انزال کا وہ آسمان سے ہے، یعنی بدلیوں سے ہے. تو کہا کہ یہاں پر جو کہا کہ انزلہ علی رسولہ، اپنے رسول پر اتارا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انزال کی نسبت روح القدس کی طرف کی. یہ تنزیل مقید اور مطلق. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ روح القدس اس کو لے کر کے اترے ہیں تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انزال کردہ ہے. تو یہاں پر جو ہے انزال جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی گئی، اور یہ انزال مطلق ہے. تو انزال مطلق اور انزال مقید دو جو ہے اس کو دونوں صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر اس کا انزال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقت میں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور یہاں جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علی قلبک، کہ تمہارے دل پر اتارا. تو دل پر اتارا کا مطلب یہ ہے کہ دل ہی کے ذریعے سے جو چیزیں سنی جاتی ہیں اور جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان کی تمیز کی جاتی ہے دل کے ذریعے سے. اسی لیے دل کی طرف اللہ رب العالمین نے دل کو کی قید کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ دل پر اتارا. جی. اور قولن کہا ہے، جیسا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا. قولن کی جو بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی، وہ قولن بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب العالمین اہل جنت پر جو ہے سلام کہے گا، اور وہ قول کی شکل میں ہوگا، قول کی شکل میں، یعنی باقاعدہ وہ سنا جائے گا. وحی کا جو ذکر کیا یہاں پر، تو کہتے ہیں کہ وحی کہا جاتا ہے خبر کو پیش کرنا، ڈالنا پوشیدہ طور پر تیزی کے ساتھ. عربی زبان میں کہا جاتا ہے القاء الخبر اب العلم فی خفاء وسرعہ. لغت کے اعتبار سے وحی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا، کسی خبر کا یا کسی معلوم چیز کا یا کسی علم کا پیش کرنا، ڈالنا پوشیدہ طور پر تیزی کے ساتھ. اسی لیے کتابت کو بھی وحی کہا جاتا ہے، اشارہ کو بھی وحی کہا جاتا ہے، اور یہ چیز زبان کے اندر مشہور و معروف ہے. شرعی اعتبار سے وحی کسے کہا جاتا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصطلاحاً کہا جاتا ہے وحی اعلام النبی بشیء. اعلام النبی، یہ قید، ہر قید جو ہے ملحوظ رکھی جائے. اعلام النبی بشیء اما بکتاب او برسول او بمنام او بالہام، کہ نبی کو کسی چیز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا، یا تحریری شکل میں، یا رسول قاصد کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے، یا الہام کے ذریعے سے. اور ان تمام کے اندر ائمہ کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں. تو وحی کا معنی یہ ہوا اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے پاس جو بھیجتا ہے، چاہے مکتوب شکل میں، چاہے قاصد کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، یا خواب کے ذریعے سے، یا الہام کے ذریعے سے، ان تمام کو وحی کہا جاتا ہے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اور مومنین نے اس چیز کی تصدیق کی حقیقت کے طور پر، یقینی طور پر،
اور یہ بات اس بات کا یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقت کے اعتبار سے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، جیسے مخلوق کے کلام ہوتے ہیں اس طرح سے یہ نہیں ہے، اور اسی کی ذات سے اس کا آغاز، اسی کی طرف اس کا اختتام ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ یہاں اب ایک چیز جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ کلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے لوگوں نے گفتگو کی۔ جو باطل فرقے ہیں انہوں نے کہا کہ کلام اللہ کی نسبت کلام اللہ جو ہے وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلا شخص اس مسئلے میں جس نے گفتگو کی وہ جعد ابن درہم ہے، اور خالد ابن عبداللہ القصری نے اس کی قربانی کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ جعد ابن درہم کہتا تھا کہ ان اللہ لم یتخذ ابراہیم خلیلا ولم یکلم موسیٰ تکلیما۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں یہ قول نقل کیا ہے کہ کہتا تھا جعد ابن درہم کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا اور نہ موسیٰ سے گفتگو کی۔ یہ جعد ابن درہم کا فکرہ تھا، اور جعد ابن درہم نے یہ قول یہود سے لیا تھا۔ لبید ابن عاصم الیہودی جس نے جادو کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قول کے ڈانڈے وہاں سے ملتے ہیں، جس کی تفصیل عقیدے کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ آگے چل کر کے جب جہمیہ کے پاس آیا تو پھر اس کے لیے اس نے باقاعدہ قاعدہ بنا دیا، اور پھر اس کو جو ہے مطور شکل میں اس کو پیش کیا۔ اور اس کی بات آئی کہاں سے کہ اس نے دین کے اساسی مسائل کو جب دیکھا تو اس میں اس نے پایا کہ ان تمام کی اساس اس بات پر ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے منکرین الہ، اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو وہاں سے ان لوگوں نے جب کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو اس کی دلیل پیش کرو، تو اس مسئلے میں یہ حیران ہوا یہ جہم بن صفوان، تو اس مسئلے میں غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اس کا حل میں نے پا لیا ہے۔ تو اور وہ حل کیا نکالا اس نے کہ اعراض کا اجسام کے اندر حلول کرنا، اعراض کا اجسام کے اندر حلول کرنا، اس چیز کو اس نے برہان کے طور پر پیش کیا کہ یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کے وجود کی۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، چاہے جہمیہ ہوں، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں، ان تمام کے انحراف کی اصل وجہ یہی ہے۔ تو وہ برہان کیا انہوں نے پیش کیا کہ اعراض کا اجسام کے اندر حلول کرنا یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کے وجود کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جسم اور اعراض، عرض، جسم اور عرض یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب ایک جسم ہے۔ وہ کرسی جس پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں یہ ایک جسم ہے۔ وہ بستر جس پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، چارپائی، تختہ، یہ ایک جسم ہے، اور وہ متحیز ہے۔ متحیز ہے کا مطلب وہ ایک آکار لے رہا ہے، اور اس کے اندر اعراض داخل ہوتے ہیں۔ اعراض داخل ہوتے ہیں مطلب جیسے مثال کے طور پر آج کل ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کرسی پر جب بیٹھیں گے اور کرسی اگر ننگی ہے، اس پر کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ ٹھنڈک محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ٹھنڈک محسوس کریں گے، ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ گرمی کا موسم ہو، جون جولائی کا، اور دھوپ میں رکھی ہوئی کوئی کرسی ہو، آپ اس پر بیٹھیں گے تو آپ گرمی محسوس کریں گے۔ تو ٹھنڈی کا داخل ہونا، گرمی کا داخل ہونا، اسی طریقے سے کرسی کا اونچا ہونا، پست ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، گہرا ہونا، کسی بھی چیز کا، یہ اعراض ہیں جو کسی بھی جسم کو لاحق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے
साकिन होना, मुतहर्रिक होना। आप कुर्सी को मुतहर्रिक करें तो मुतहर्रिक हो जाती है, छोड़ दें तो वो साकिन हो जाती है। तो अजसाम जो भी हो उसके अंदर आराज होते हैं, यानी आराज का मतलब जो अवारिज उसको लाहिक होते हैं, जैसे ठंडा होना, गर्म होना, लंबा होना, चौड़ा होना, ऊपर होना, नीचे होना, हरकत करना, साकिन होना, ये सब आराज हैं। तो कोई दुनिया के अंदर ऐसा जिस्म नहीं है जो आराज से खाली हो। जो भी जिस्म या जो भी ठोस चीज होती है उसके अंदर आराज दाखिल होती है। अच्छा, और आराज का दाखिल होना ये अपने आप नहीं होता। किसी चीज का आराज, मिसाल के तौर पर आप अपने घर में दीवार को पेंट करते हैं तो सफेद शक्ल में पेंट करते हैं, काले शक्ल में पेंट करते हैं, हरा पेंट लगाते हैं। तो ये रंग जो आप लगाते हैं ये अपने आप तो होता नहीं है कि दीवार अपने आप से बन जाए, दीवार अपने आप से उस पर रंग लग जाए, ऐसा तो होता नहीं, उसको कोई करने वाला होता है। तो यही चीज जो है इसको दलील बनाया कि जिस्म के अंदर जो आराज दाखिल होते हैं वो जिस्म की मर्जी के बगैर दाखिल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस्म जो है वो अर्ज का मोहताज है, और अर्ज बगैर जिस्म के वो कायम नहीं रह सकता, उसके लिए जरूरी है जिस्म का होना। तो कहते हैं कि आराज का या आवारिज का जिस्म को लाहिक होना ये इस बात की दलील है कि ये दोनों के दोनों मखलूक हैं, और इन दोनों को पैदा करने वाली कोई तीसरी हस्ती है जो उसके अंदर अपनी कुदरत इस्तेमाल कर रही है, और जिसके जरिए से वो चीज एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। और वही तीसरी चीज इलाह है, वही तीसरी चीज माबूद है, वही तीसरी चीज कदीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को इस तरीके से उन्होंने साबित किया। अब यहां पर जब दहरियों के सामने, मुल्हिदीन के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को साबित करने के लिए उन्होंने जब इस दलील को इस्तेमाल किया कि अजसाम के ऊपर जो अवारिज लाहिक होते हैं, जो आराज लाहिक होते हैं, वो अपने आप नहीं होते, उनको कोई करने वाला होता है, और यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन का के वजूद का सबूत मिलता है जो आराज को अजसाम के साथ लाहिक करता है। तो अब यहां पर शुबहा ये पैदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सिफात इस्तेमाल की जाती हैं, उन सिफात को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित माना जाए तो फिर वही चीज जो मखलूकात के लिए उन्होंने मानी है वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माननी पड़ेगी। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद तो साबित करना और ना साबित करना बात बराबर हो गई। यहां से जो है उनको इश्काल पैदा हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात का इनकार कर दिया। तो जहमिया पूरे तौर पर अस्मा और सिफात का इनकार कर बैठे, और मुअतज़िला ने भी तकरीबन सिफात का, अस्मा को साबित किया उन्होंने, लेकिन सिफात का पूरे तौर पर इनकार कर दिया, सिवाय 3 सिफतों के, जिन 3 सिफतों को वो अक्ल के जरिए से साबित करते हैं, और वो हैं इल्म, हयात और कुदरत। चूंकि और वो भी वो उस तरीके से नहीं साबित करते जिस तरीके से सलफ साबित करते हैं, लेकिन वो उसको अकली दलीलों से साबित करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो 3 सिफतें मानते हैं। और फिर उसके बाद जहमिया का मामला हो गया कि कोई सिफत नहीं मानते, मुअतज़िला का मामला हो गया कि वो 3 सिफत मानते हैं, इल्म, हयात और कुदरत। फिर उसके बाद अशायरा का मामला हो गया कि वो 7 सिफात मानते हैं, और फिर उसके बाद मातुरिदिया का मसला हो गया कि वो 8 सिफात को मानते हैं। 7 सिफतें वो जिसको अशायरा मानते हैं, जिनको, और उसमें तकवीन का इजाफा कर देते हैं। तो इन तमाम को जो शुबहा लगा वो वहीं से शुबहा लगा जो जहम बिन सफवान ने मुल्हिदीन का रद्द करने के लिए जो दलील इख्तियार की, उस दलील को सही बचाने के लिए उनको अस्मा और सिफात का इनकार करने के अलावा और कोई रास्ता उनके सामने समझ में नहीं आया। तो जब अपनी अक्ल को उन्होंने इमाम बनाया तो वहीं से उन्होंने ठोकर खाई, और उसके बाद उन्होंने इस बाब में, तातील के बाब में सारे के सारे लोग गुमराह हो गए, और मुशब्बिहा जिन्होंने तातील से काम लिया वो मुअत्तिला में से बन गए, और जिन्होंने तशबीह से काम लिया वो मुशब्बिहा में से हो गए। और जितने मुअत्तिला हैं वो पहले मुशब्बिहा हुए और फिर उसके बाद मुअत्तिला हुए, जैसा कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल इससे पहले आप तमाम लोगों को बारहा बताया जा चुका है। तो सिफत कलाम को भी इसी वजह से इन लोगों ने सिफत कलाम का इनकार किया कि सिफत कलाम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित करते हैं तो अल्लाह इस अर्ज का
اللہ رب العالمین کے اس کا مطلب اللہ رب العالمین کو جسم ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اس عرض کو اس جسم کے ساتھ ثابت ماننا پڑے گا، اس جسم کے ساتھ. تو پھر یہ صفت جب کسی کے ساتھ لگے گی، عرض جب جس کے ساتھ لگ جائے، پھر وہ اس کو بھی حادث بنا دیتا ہے. تو صفت کلام اللہ کے لیے ثابت کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین کی ذات بھی حادث ہو جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے صفت کلام کا سرے سے انکار کر دیا. تو یہ ہے صفت کلام کا انکار کرنے کی اصل وجہ. اور صفت کلام کا یا تو کھلم کھلا بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا، جیسا کہ معتزلہ کا اور جہمیہ کا معاملہ ہے، اور یا تو اس طریقے سے کیا جس طرح سے اشاعرہ ماتریدیہ نے کیا. اشاعرہ ماتریدیہ نے کلام کو ثابت تو مانا، پر اس کو نہ ثابت ماننے کی طرح سے ثابت مانا. اس کی تفصیل ابھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اللہ کا کلام جب قرآن کو ہم کہتے ہیں تو یہ تو سلف کا مسلک ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. جو اس سلسلے میں باطل مذاہب ہیں وہ مذاہب کیا ہیں سلف کے قول کے علاوہ؟ تو سلف کا قول آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین سے جبریل نے سنا اور پھر اس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا اور پھر لوگوں کو اسے سنایا اور لوگوں پر اسے تلاوت کیا. یہ ہے سلف کا قول. اور یہ بھی کہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ابتداءً نازل ہوا اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ جائے گا. اور اس بات کا عقیدہ کہ اللہ کا کلام سنا جاتا ہے، جبریل نے بھی اس کو سنا اور پھر اس کو لے کر اترے، تو وہ آواز ہے، وہ آواز میں سنا گیا اور آواز میں منتقل ہوا اور آواز میں پہنچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز میں اسے پہنچایا. یہ چیز جو ہے ضروری ہے. چونکہ باطل فرقوں میں سے جو اگلا قول آگے ذکر آ رہا ہے، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کے دل میں ڈال دیا، جبریل کے دل میں ڈال دیا، پھر جبریل نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا. تو دل میں ڈالنے والی بات وہ چیز درست نہیں ہے. یا پھر یہ کہنا کہ جبریل نے لوح محفوظ سے اخذ کیا اور پھر اس کو لا کر کے دے دیا. تو یہ سب عقیدے ہیں جو ابھی جب کلام کے بارے میں دوسرے فرقوں کے مسائل بیان کروں گا تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اچھا ایک چیز یہاں پر اور میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں بتا دینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام جب اللہ رب العالمین گویا ہوا، جب اللہ رب العالمین گویا ہوا تو اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہوا. لیکن کیا اللہ رب العالمین کا کلام اس سے پہلے موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ اللہ رب العالمین کے بولنے سے پہلے یہ چیز موجود تھی یا نہیں موجود تھی؟ اللہ کا جو کلام ہے جس کو ہم قرآن یہاں پر ابھی کہہ رہے ہیں، قرآن کو اگر لیا جائے تو قرآن کریم جو ہے وہ جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بول کر کے اتارا تبھی اللہ رب العالمین نے اس کو وجود بخشا، یا پھر اس کا وجود پہلے سے تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا وجود پہلے سے ہے. لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے پیدا کر دیا تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قلم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کہا تو جو کچھ بھی ہونے والا ہے قیامت تک قلم نے لکھ دیا. تو جو کچھ لکھا تھا اس کے اندر من جملہ طور پر قرآن کریم بھی تھا. قرآن کریم مکمل لوح محفوظ کے اندر مکتوب شکل میں موجود تھا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا تو اقرا نازل کیا گیا. پھر جب رسول بنا کر بھیجا گیا تو مزمل و مدثر نازل ہوئے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی ساری آیات اتری. تو گویا قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ پہلے مکتوب شکل میں اللہ رب العالمین کے ہاں موجود تھا لوح محفوظ کے اندر. پھر اللہ رب العالمین گویا ہو کر اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا. تو گویا اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. مکتوب بھی تھا پہلے سے، اور پھر بعد میں مسموع طریقے پر اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا. یہ سلف کا کہنا ہے
اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں۔ دوسرا مذہب جہمیہ کا مذہب ہے، جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ جہمیہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام سے بیان نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین متکلم ہے، یا یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے صفت کلام کو چھین لیا جائے گا۔ کلام کی تفسیر کس سے کی جائے گی؟ مخلوق سے کی جائے گی، کہ کلام مخلوق ہے، اور یہ مستقل بذات ایک الگ ایک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پیدا کیا، اس کا نام کلام رکھا، تو کلام اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ ہوا جہمیہ کا قول۔ تیسرا قول ہے معتزلہ کا، جو جہمیہ کے قول کے تقریباً مشابہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، جیسا کہ جہمیہ کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے جبریل کے دل میں پیدا کیا، اور جبریل امین نے اس کو تعبیر جب کیا، بیان کیا، یا جو ان کے دل میں پیدا کیا گیا تھا اس کو منتقل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو گویا انہوں نے جو جبریل نے اس چیز کو منتقل کیا جو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں پیدا کر دیا تھا، جس مخلوق کو۔ تو گویا اس طریقے سے یہ کلام جو ہے وہ جبریل کے دل میں مخلوق کی شکل میں موجود ہے، یہ معتزلہ کا کہنا۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر پیدا کر دیا تھا، تو گویا اللہ رب العالمین جو ہے وہ کلام اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس کی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین کسی ذات کے اندر اس صفت کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ کہ جہمیہ میں اور معتزلہ میں فرق کیا ہے کہ جہمیہ اس کو ایک مستقل مخلوق مانتے ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، مستقل مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ آراز ہی میں سے ہے، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اس اعتبار سے اس کو مانا جائے گا کہ وہ کس چیز میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر رسولوں کے جبریل کے ذریعے رسولوں کو بھیجا تو جبریل کے دل میں پیدا کیا گیا، اگر درخت کے ذریعے سے آواز آئی تو درخت کے اندر اس چیز کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے معتزلہ کے قول میں اور جہمیہ کے قول میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد دو باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، تین مذہب بیان کیا گیا، سلف کا اور جہمیہ کا اور معتزلہ کا۔ چوتھا مذہب ہے کلابیہ کا اور اشاعرہ کا۔ اشاعرہ انہی کے متبع ہیں اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کلام اللہ لفظ اور حروف اور الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معنوی چیز ہے جو ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اللہ رب العالمین جس سے متصف ہے، وہ ایک معنی ہے جس سے اللہ رب العالمین متصف ہے، اور اس معنی کی تعبیر جب عربی زبان میں کی گئی تو اس کو قرآن کہا گیا، سریانی زبان میں کی گئی تو انجیل کہا گیا، اور عبرانی زبان میں کی گئی تو تورات کہا گیا۔ یعنی کلام اللہ کلام نفسی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے۔ کلابیہ کا بنیادی طور پر انہوں نے چھیڑا اس مسئلے کو، اور اشاعرہ وغیرہ کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو صوت اور حروف اور الفاظ کا مجموعہ نہیں مانتے، بلکہ وہ کلام نفسی کے قائل ہیں۔ اور پانچواں مذہب جو ہے وہ فلاسفہ کا ہے اور بعض صوفیہ کا ہے کہ کلام اللہ نام ہے ان افادات کا یا ان فیوز اور برکات کا جو اللہ تعالیٰ بعض دلوں پر ڈالتا ہے، تو یہ معنی مراد لیتے ہیں یہ فلسفی اور صوفی لوگ بعض جو ہیں۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پر یہ پانچ مذہب اس سلسلے میں ذکر کیے گئے، اور بھی مذاہب ہیں لیکن وہ فلسفیانہ مذاہب ہیں، اور ان سب کا نچوڑ اسی کے اندر موجود ہے۔ جبکہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اور یہی قول جو ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ یہاں پر آپ دیکھیں
جی تو فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین میں سے اگر کوئی پناہ مانگے، پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لے، اللہ کے کلام کو سن لے. گویا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ اللہ کے کلام کو سن لے. اس کا مطلب یہ کہ جو سنا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کہا. اس کا مطلب اللہ کا کلام وہ ہے جو مسموع ہو، جو سنا جائے کانوں سے. یہ خود قرآن کی صراحت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور جو سنا جائے گا یقینی طور پر وہ حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہے، حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی ہے یا پھر اور جو فیوز و برکات والے قول ہیں، وہ قول درست بالکل نہیں ہے قرآن کی صریح دلیل کے اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ اچھا یہ بات جو ہے کہ قرآن کریم الفاظ اور حروف کا مجموعہ ہے اور سنا جاتا ہے اور اسے اتارا گیا ہے، روح القدس اسے لے کر کے اترے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اور فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باقاعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے حروف اور الفاظ کی شکل میں جو سنے جانے والے ہیں، اس کو لے کر کے جبریل امین آئے ہیں. تو فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، پھر فرمایا تنزیل من حکیم حمید. تو یہ چیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ ہے، کلام وہ ہے جو سنا جائے، اور کیا نام ہے، یہ کلام حقیقت پر ہے، یہ مجاز پر نہیں ہے. جو امام طحاوی نے کہا کہ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے حقیقت کے طور پر. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا. کلام کرنا مفعول مطلق استعمال کیا گیا، اور عربی زبان و ادب کا قاعدہ ہے، بلاغہ کا قاعدہ ہے کہ جب فعل کا مفعول مطلق استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ فعل اپنے مجازی معنی پر دلالت نہیں کر سکتا، اس وقت وہ اپنے حقیقی معنی پر ہی دلالت کرتا ہے. یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ پھر یہ ابھی زوم یہ کٹنے والا ہے، اگر کٹ جائے تو آپ لوگ جڑ جائیے گا تاکہ بات مکمل کر لیں. اب اس کو میں طویل نہیں کروں گا درس کو انشاءاللہ، لیکن یہ کہ بات مکمل کر لوں جو سلسلہ گفتگو کا ہے، تاکہ پھر اگلے درس میں آگے کی باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں. تو یہاں پر جو کہا فعل کا مفعول مطلق استعمال کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا،